المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتعد حدود الله. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے یہ بابرکت راتیں اور پھر اس میں اپنی عبادت اور اپنے گھر میں حاضر ہو کر کے اپنا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم برہان رشید میں جہاں بہت سارے احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم جس نے کثیر احکامات کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہے، بلکہ میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اسلام کو فالو کرنے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے اس ایک اصول اور اس ایک حکم پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اس ایک اصول کو چھوڑ کے عمل ہو نہیں سکے گا، اور اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی یقیناً اطاعت اور فرمانبرداری میں وہ مقام حاصل ہوگا جو رب چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی حدود کو پامال نہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو نہ توڑنے کا حکم ارشاد فرمایا. یعنی ہر بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑے. اللہ کی حدود کیا ہیں؟ رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بادشاہ کی کچھ ممنوعہ چراگاہیں ہوتی ہیں کہ جہاں بادشاہ نے منع کیا ہوتا ہے کہ یہاں جانوروں کو نہیں چرانا، تو کہا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جن حدود سے باہر نکلنے، تجاوز کرنے اور آگے بڑھنے سے اللہ نے منع فرمایا. تو کہا جیسے دنیا کے بادشاہ کی اطاعت اس کی رعایا پر لازم ہوتی ہے، تو خالق کائنات کی اطاعت تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے. لیکن جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں تو میں اگر یہ بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کن احکامات کو لازم رکھا ہے، ایک تعداد ہے جو اسی سے نابلد ہے. اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ بھی ہماری ذہنوں اور سوچوں کا حصہ ہے کہ ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. بعض ذہنوں میں تو یہ بات پائی جاتی ہے کہ یار اگر سیکھیں گے نا تو پھر مسئلہ ہوگا. جب تک معلوم نہیں ہے تب تک معافی ہے، جب معلوم ہو جائے گا تو پکڑ ہوگی. حالانکہ جس کو معلوم نہیں ہے وہ ڈبل مجرم ہے، اس لیے کہ اس نے سیکھا نہیں، اور سیکھا نہیں تو عمل نہیں کیا. نہ سیکھنے کا جرم اور عمل نہ کرنے کا جرم. وہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ تمام احکامات ہی ہیں. سرکار نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. اس سے مراد علم دین ہے، اللہ کی حدود ہیں جن کا معلوم ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ یہ نو گو ایریاز ہیں تو پھر ہم وہاں تو داخل ہو جائیں گے. ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ ریڈ زون ہے تو پھر وہاں تو ہماری گاڑی چلی جائے، ہم خود چلے جائیں اور پھر ہمیں مسائل کا سامنا ہو. تو اللہ کے ریڈ زون ہیں، اللہ تعالیٰ کے نو گو ایریاز ہیں جو اللہ نے بندوں کو بتا دیے ہیں کہ ان جگہوں پر جانا نہیں ہے. اور اگر کوئی جاتا بھی ہے تو اللہ نے اس کو طریقہ بتا دیا ہے کہ ان جگہوں پر
بعض ایسی رعایتیں ہیں کہ جہاں جانے کی اجازت ہے لیکن ان جگہوں پر جانا ہے تو طریقہ کیا ہوگا. لیکن المیہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے سیکھا ہوا ہے، جنہیں معلوم ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرنے اور توڑنے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرتے. آج ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر اس بات کا خیال ہی کوئی نہیں، یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حدود کی بات کرے تو اس کو ملائیت کہہ دیا جائے، اس کو دین میں شدت پسندی کہہ دیا جائے، اس کو دین میں غلو کہہ دیا. اتنی سختی تھوڑی ہے دین میں، اتنی پابندی تھوڑی ہے، بڑی رعایت ہے بھائی. وہ جو لا اکراہ فی الدین، یہ ایک آیت کریمہ کا جز ہے، یہ یاد ہو گیا بھائی. قرآن کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے، بالکل جبر نہیں ہے. کیسا جبر نہیں ہے؟ یہ جبر نہیں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز میں 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لی، تو اب دین میں یہ جبر نہیں ہے کہ آپ کو ایکسٹرا نمازیں پڑھا کر آپ پر سختی کریں. لیکن جو نماز نہ پڑھے گا تو اس پر تو سختی ہے نا، اس کے لیے تو وعید ہے نا. دین میں جبر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد جو 6 روزے رکھنے ہیں عید کے، کوئی نہ رکھے، کوئی جبر نہیں ہے، اس کو آزادی ہے، اس کے لیے رعایت ہے. ہاں لیکن دین میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو ہے نا کہ رمضان کے 30 یا 29 دن روزے رکھنے. اب یہ جبر تو نہیں ہے. وہ خود فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. یعنی وہ جانتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، جبھی تو مجھے روزے کا حکم دیا ہے، وگرنہ وہ روزہ کا حکم دیتا ہی نہیں. اور اگر دینا تھا 24 گھنٹے کے لیے دیتا. آپ روزے کی حقیقت کو دیکھیے کہ پہلے جو روزہ فرض ہوا تھا وہ کیسے تھا. فرمایا کہ ایک بندے نے سحری کر لی ہے، یعنی سحری کیسے کی؟ غروب آفتاب کے بعد کھانے کی اجازت ہے، لیکن جیسے ہی سو گئے اب کھانے کی اجازت ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد اگلے دن غروب آفتاب کے بعد کھانے کی اجازت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، دن بھر کے روزے تھے، تھکے ہارے تھے، گھر آئے محنت مزدوری کر کے، تو غروب آفتاب ہوا، نماز کا حکم تھا، نماز پڑھ لی انہوں نے. بیگم صاحبہ نے کہا کھانا بننے میں تاخیر ہے کچھ، تو وہ کچھ دیر کے لیے لیٹے، آرام کرنے کی غرض سے آنکھ لگ گئی. اچھا جب آنکھ لگی، یہ بیگم نے اٹھایا، اہلیہ نے اٹھایا کہ اٹھو کھانا کھا لو. تو وہ کہنے لگے اب تو حکم یہ ہے کہ اگر سو جاؤ گے تو پھر کھا نہیں سکتے، اب پھر 24 گھنٹے کے بعد کھائیں گے. تو آپ اسی حالت میں رہے حتیٰ کہ دن کے وقت آپ پر غشی طاری ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم تبدیل فرما دیا. اللہ فرماتا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اللہ نے فرمایا کہ صبح صادق تک کھاؤ پیو، اس کے بعد پھر اس روزے کو رات تک یعنی غروب آفتاب تک پورا کرو. حکم تبدیل یعنی ہماری آسانی کے لیے احکام تبدیل بھی ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں رعایت بھی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن یہاں پر ہر ایک کی حدود ہیں، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کا کسی کو خیال نہیں. اب دیکھیے سورۃ طلاق میں اللہ رب العالمین نے طلاق دینے کو حد سے بڑھنا شمار کیا. من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کی حدود کو توڑے گا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق دینے کے متعلق جو حکم شرع ہے وہ یہ ہے کہ طلاق دینا یہ مباح کام ہے، لیکن مباح کاموں میں اللہ کو جو سب سے ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق دینا ہے. اچھا حضرات صحابہ کرام نے بھی طلاقیں دی ہیں، صحابیات کو بھی طلاقیں ہوئی ہیں. خود رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں جناب سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ، وہ جو دونوں جناب عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھیں، ان دونوں کو طلاق ہوئی تھی. یہ دونوں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھے، عتبہ اور عتیبہ. جب اسلام آیا اور سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب، کیونکہ ابو لہب کے خلاف نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں. اللہ نے اپنے محبوب کی گستاخی کی وجہ کر پوری سورۃ اللہب نازل فرما دی. اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے متعلق اللہ نے سخت حکم نازل فرمایا. تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے سرکار کی دونوں شہزادیوں کو جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو طلاق دے دی. تو طلاقیں تو ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کو مباح کاموں میں سب سے ناپسندیدہ ہے، لیکن ضرورت کے وقت اس کی اجازت بھی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی حدود، وہی والی بات کہ اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتے. یعنی میں 1 لاکھ کے مجمع میں سوال کروں نا شادی شدہ حضرات سے، یہ بتائیے طلاق دینے کا درست طریقہ کیا ہے، تو میں اگر یوں کہہ لوں کہ بہت محتاط اندازے کے مطابق بتاؤں گا نا تو 1 لاکھ بندوں میں شاید 10,000 بندے درست بتا سکیں گے کہ طلاق دینے کا درست طریقہ کیا. ہمیں تو
اب تک عدت کا نہیں معلوم کہ کسی سے کہو عدت کتنی ہو، کہتے 3 مہینے 13 دن، یہ عام معروف ہے 3 مہینے 13 دن، حالانکہ 3 مہینے 13 دن کسی کی بھی عدت نہیں ہے، نہ مرنے کی عدت ہے، نہ جوان عورت کی عدت ہے، نہ بوڑھی عورت کی عدت ہے، جو سن یاس کو پہنچ گئی ہو، بوڑھی ہو گئی ہو، اس کی عدت بھی 3 مہینے 13 دن نہیں، ہم نے اپنی طرف سے 3 مہینے 13 دن۔ تو ایک طرف تو ہمیں یہ طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے اور اس پروڈکشن کے توسط سے اور آپ تمام حضرات کے ذریعے دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ طلاق دینے کے متعلق اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان کو سیکھنا فرض ہے۔ ہر شادی شدہ بندے پر طلاق کیسے دی جائے، کب دی جائے، کب دینا جائز ہے، اور جب دینا ہے تو کس انداز سے دینا ہے، اس علم کو سیکھنا فرض ہے۔ ہم سب کچھ سیکھ چکے، ہم بزنس مین بن گئے، ہم کاروباری بن گئے، ہم ٹیکنالوجی کے اس دور میں بہت آگے نکل گئے، لیکن ہم نے اللہ کا دین نہیں سیکھا، اللہ رب العالمین کے دین سے شغف نہیں۔ تو یہ لازمی ہے کہ ہم سیکھیں، انشاءاللہ کبھی آگے اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، جس میں وہ احکامات بیان کریں گے کہ طلاق دینے کا انداز اور طریقہ کار کیا ہو اگر کسی کو دینا بھی ہے تو۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سیکھا نہیں، تو پھر یہ ہوا کہ چند مہینوں میں ہی کچھ عرصے میں انبن ہوئی اور بس یک لخت فیصلہ کر دیا، کہتے ہیں جی ہمیں غصہ آ گیا تھا، مجھے بہت شدید غصہ آیا تھا اور غصے میں طلاق دی ہے۔ طلاق ہونے کے بعد کے معاملات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اصل میں، کیونکہ طلاق تو مباح تھی نا، بندے نے استعمال کر لیا حق اس کا، 3 طلاقیں دے دی، فون پہ دی، میسج پہ دی، لکھ کر کے دی، ٹائپ کر کے دی، اکیلے دی، تنہائی میں دی، سب کے سامنے دی، بیوی نے سنی نہیں سنی، طلاق ہو گئی، مرد نے 3 لفظ ادا کر دیے، طلاق ہو گئی، اور طلاق مغلظہ ہو گئی 3 لفظوں کے بعد۔ اب وہ بھائی بیوی نے نہیں سنی، شوہر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بیوی نے کان میں ہاتھ ڈال دیے تھے، میسج پر آیا تو میسج ڈیلیٹ کر دیا، میسج پڑھا نہیں اس نے، پیپر آیا، بیوی نے عورت نے پیپر پڑھا نہیں ہے، مرد نے پیپر بھجوا تو دیا تھا طلاق لکھ کر کے، ڈیورس لکھ کر کے، لیکن اس نے اس پیپر کو ڈرانے کے لیے بھیجا تھا، غصے میں آ کر کے بولا تھا طلاق دے رہا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ طلاق، دل میں ارادہ نہیں تھا طلاق دینے کو، زبان سے کہہ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، 3 لفظ اگر کسی نے ادا کر دیے تو طلاق ہو جائے گی۔ پھر وہ نیا ایک ہمارے ہاں کہ اگر عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو طلاق نہیں ہوتی، ہر حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، مذاق میں، ہنسی میں، تفریح میں، غصے میں، جس بھی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق تو ہوتی ہی غصے میں۔ وہ یہ کہنا کہ غصے میں طلاق دیے طلاق نہیں ہوئی، تو پیار محبت سے کوئی بھی طلاق نہیں دیتا کہ آج تم بڑی پیاری لگ رہی تم بڑے طلاق۔ جب بھی طلاق دی جاتی ہے غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ تو اچھا اب طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہے، لڑکے نے طلاق دے دی، اب گھر کے بڑے بوڑھے بیٹھیں گے اور پھر بات چیت ہوگی، یار کوئی راہ نکال لیتے ہیں، کوئی حل نکال، کوئی سولوشن تو ہوگا، کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی حل تو ہوگا۔ بیٹے ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، یہ طریقہ ہے، یہ حل ہے، یہ راستہ ہے۔ کیا حل ہے کہ یا تو اپنی طرف سے غصہ تھا، اس کا حل نکالیں گے، یہ پریگننٹ تھی اس کا حل نکالیں گے، یا عورت نے سنا نہیں اس کا حل نکالیں گے، یہ گوانی تھے اس کا حل نکالیں گے، یا پھر مرد اتنا بے باک ہو گیا ہے کہ وہ طلاق دینے کے بعد بھی مکر جاتا ہے، اس کو اللہ کا خوف نہیں آتا، اس کو اللہ کا ڈر نہیں آتا۔ یہ جو زنا ہے، یہ جو بدکاری ہے، کس قدر شدید اور بدترین جرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا وبال کتنا سخت ہے، کتنا سخت اللہ کی بارگاہ سے اس کو، لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ طلاق دے کے کتنے ایسے لوگ ہیں طلاق دے کے مکر گئے، طلاق دی نہیں ہے، میں تو کہہ رہا تھا دے دوں گا، ہاں اس لفظ سے طلاق نہیں ہوتی کہ کوئی کہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اگر زمانہ مستقبل فیوچر ٹینس کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی نے واقعہ طلاق دی ہے، طلاق ہو گئی، تو پھر کیا ہے، اب راہ نکالنے کے، پھر فتویٰ لیا، نعیمیہ چلے گئے، امجدیہ چلے گئے، آپ کے نور مسجد چلے گئے، دعوت اسلامی والوں کے پاس چلے گئے، بھائی طلاق ہو گئی ہے، فتویٰ مل گیا، پھر کیا کیا جائے، اب لوگ دوسری راہیں نکالتے ہیں، کسی اور کے پاس چلے گئے، کسی اور جماعت کے پاس چلے گئے، کسی اور فرقے کے پاس چلے گئے، بس کہیں سے فتویٰ مل جائے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے، یہی وہ چیز جو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حد کو توڑا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ایسی بے آواز ہے کہ تم نے چند دنوں کی، کچھ عرصے کی، کچھ سالوں کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دینے کے بعد بھی اس سے مکر گئے ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو جانتا ہے۔ اور میرے پیش نظر وہ گھرانے ہیں جنہوں نے اس طرح کی 2 نمبریاں کی تھی اور اب وہ تباہ ہو چکے ہیں، بالکل برباد ہو چکے ہیں، اور خود کہنا ہے ان کا کہ ہم نے جو اللہ کے حکم کو پامال کیا تھا نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ اسی کا عذاب ہے جو اللہ نے میرے گھر پہ نازل کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرنے کے بعد
کوئی سکھ و چین کی زندگی نہیں گزار سکتا. تو یہ طلاق کے معاملے میں بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں. میں اور آپ سے آگے کہوں تو سود کا معاملہ دیکھ لیجئے, یہ اللہ کے حدود کو پامال کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ زمین نہیں پھٹی, آسمان نہیں گرا تو یہ اللہ کا فضل ہے, وگرنہ جب مملکت خداداد کا کوئی بڑا ذمہ دار, کوئی حکمران جب بجٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ ہم نے اس بار بجٹ میں اتنے % کا اضافہ کیا ہے سود کی مد میں تاکہ اسے سود ادا کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ کے قہر کو کیسے ابھارا جا رہا ہے. اللہ فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو تم اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرو گے. اللہ سے اعلان جنگ ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو گیا ہے کہ پچھلے دنوں ایک صاحب ہیں جو صاحب اقتدار ہیں, ان کا ویڈیو پیغام آیا, کہنے لگے علماء کو چاہیے کہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور کوئی راہ نکالیں کہ سود حلال ہو جائے, کیونکہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں, اس کے بغیر راہ کوئی نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اپنی حد مقرر فرما دی نا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, اب اس حد کو چیلنج کرنا, اس حد کے بارے میں یہ کہنا کوئی راہ نکالو, کوئی رستہ بتاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو, اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنا نہیں. عدالت نے کوئی آرڈر جاری کر دیا ہو, ہمارے ہاں تو اگر ہماری عدالت کے خلاف کوئی بات کرے اس کے خلاف پورا قانون موجود ہے. ہمارے ہاں کوئی صاحب اقتدار کے خلاف بات کرے پورا قانون موجود ہے. میں اس پہ کلام ہی نہیں کر رہا, لیکن میرا کلام اس بات پر ہے کہ جب دنیا داروں کی تضحیک توہین پر پورا قانون موجود ہے, اس کو سزا دی جاتی ہے, تو ان لوگوں پر کہ جو کھلم کھلا اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو بیان کردہ حدود ہیں اس کو پامال کر دیں, ان کے لیے کوئی قانون نہیں. وہ بندہ جو آ کے کہے کہ جی سود کو جائز کرنے کے لیے کوئی راہ نکالے, یہ ظلم نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وبال نہیں ہے. یہ قوم کیسے ترقی کرے گی جو اللہ کی غیرت کو چیلنج کرے, جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارے کہ سود کو حلال ہونا چاہیے. ہم نے تو ایسا نظام بھی اس کائنات اور اس دھرتی پہ دیکھا ہے کہ جس میں رعایت کسی کے لیے نہیں ہے, جس میں نرمی کسی کے لیے نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ رسول خدا امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. ایک خاتون ہے قبیلہ قریش کے, اسے چوری ہو گئی, اسے چوری کر لی, چوری ثابت ہو گئی, تو اب سزا یہی تھی کہ ہاتھ کٹے گا. اس خاتون کے جو جان پہچان والے رشتہ دار اور گھر والے تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو بڑے معزز قبیلے کی عورت ہے, اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی, یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے. تو انہوں نے کہا چلو مل کے مشورہ کیا کہ چلو حضور کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں کہ آقا کوئی راہ نکال دیں, کوئی حل نکال. جیسے آج ہمارے نا علماء بیٹھ کے کوئی حل نکالیں کہ سود جائز ہو جائے, علماء بیٹھ کے کوئی راہ نکالیں کہ طلاق دے دیے پھر بھی نہ ہو. ایسا ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیارے آقا علیہ السلام کو اب کہنا تھا, اب یہ کہے کون, حضور سے کون کہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام زادے ہیں جناب اسامہ بن زید, جناب زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. یہ وہ ہیں جن کو سرکار علیہ السلام بڑا چاہتے تھے, حتیٰ کہ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب اسامہ بن زید کی ناک بہ نکلی, سرکار نے جناب ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا عائشہ ذرا اس کی ناک صاف کرو. آپ کچھ کپڑے وغیرہ ڈھونڈنے لگی کہ صاف کیا جائے, جس سے کہ پیارے آقا علیہ السلام خود ہی اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک کو صاف کیا. کہنے کا مقصد یہ کہ حضور کو ان سے اتنا پیار ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بندہ انہی کی صاف کر سکتا ہے جسے بے پناہ پیار ہو, ورنہ کبھی آپ دوسرے بچے کی ناک صاف نہیں کریں گے. چاہے کوئی جتنا بھی میلا ہو رہا, کچھ بھی ہو رہا ہو, بندہ اس سے اوائڈ کرے گا. پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ اسامہ بن زید کی ناک صاف فرمائی اور فرمایا اسامہ تو مجھے اتنا پیارا ہے, اگر تو لڑکی ہوتا میں تجھے زیور پہناتا, اگر تو لڑکی ہوتا میں تجھے تیار کر کے تجھے بنا سنوار کر کے رکھتا. یہ حضور کی ان سے محبت ہے. اسامہ بن زید کا چنا ہوا کہ اسامہ سے کہو, وہ جا کے حضور سے کہے. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور بڑی محنت سماجت کی آپ کے آگے کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ ذرا بیان کرو کہ کوئی حل نکل جائے. یہ تو ناک کا سوال ہے, عزت کا سوال, کوئی راہ نکل جائے, اگر حضور کہہ دیں گے تو راہ نکل جائے گی. اسامہ بن زید حضور کی بارگاہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور بیٹھ گئے. سرکار نے محبت بھری نگاہ سے اسامہ بن زید کو دیکھا اور دوبارہ حضور کسی کام میں مشغول ہو گئے. کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام فرمانے لگے اسامہ جو کہنے آئے وہ کہہ دو. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اب تمہید باندھ رہے, حضور سے اتنا بڑا مسئلہ عرض کرنا ہے نا, کیسے کہیں,
یا رسول اللہ وہ چونکہ ہمارا قبیلہ قریش جو ہے وہ بڑا معزز قبیلہ ہے اور آقا دین کی تبلیغ ہے اس کے ذریعے، آپ بھی قریش میں سے، یہ تمہیدی گفتگو۔ سرکار نے فرمایا اسامہ اصل بات کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو قریش قبیلے کی ایک خاتون تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس سے چوری ہو گئی ہے، تو یا رسول اللہ وہ لوگ میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا کوئی راہ نکل جائے گی، کوئی ایسی صورت جس سے اس کا ہاتھ کٹنے سے رہ جائے، کوئی کفارہ ادا کرنے، کوئی رقم دے دے، کوئی اور سزا مل جائے، ہاتھ نہ کٹے اس کا۔ اسامہ بن زید کہتے زندگی میں کبھی میں نے حضور کو ایسا نہیں دیکھا کہ سرکار نے میری طرف دیکھا ہو مسکرائے نہ ہو، جب حضور دیکھتے جب مسکراتے، لیکن اس وقت سرکار نے جب نگاہیں میری طرف پھیری، سرکار نے چہرہ میری طرف کیا تو پہلی بار میں نے جلال سے چہرہ مصطفیٰ سرخ دیکھا۔ سرکار جلال میں چہرہ حضور کا سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا اسامہ تو رب کے حدود کو توڑنے کی بات کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں، وہ کہا پیغام تو لے کر کے آیا نا اسامہ، رب کے حدود کو توڑنے کی بات، تو جانتا ہے کتنا بڑا جرم ہے؟ تو جانتا ہے رب کا غضب کس قدر اس پر طاری ہو جائے گا اس معاملے پر؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ کی قسم، یہ تو فلاں عورت نے چوری کی ہے نا، خدا کی قسم مجھے اس کائنات میں سب سے پیاری مجھے میری فاطمہ ہے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیاری مجھے فاطمہ ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں کوئی رعایت نہیں کرتا، اپنی نگاہوں کے سامنے اس کا ہاتھ کٹواتا۔ فرمایا رب کے حدود کے لیے اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ وہ سارے اصولوں کے تحت کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور آج ہم طلاقوں میں رعایت نکالیں، آج ہم سود میں رعایت نکالیں، جس کا سودی کاروبار ہے وہ ختم کرنے کو تیار نہیں۔ اسلامک آئیڈیالوجی کا پیغام ہے کہ جی سود سے پاک کیا جائے، پاک ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سود سے کیسے پاک کریں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دنیا چل رہی تھی، ایک نظام چل رہا تھا اس دھرتی پر، ایک نظام تو قائم کر کے دکھایا گیا کہ ایسا نظام چل رہا تھا اور چلایا جا سکتا ہے اگر اس کی کوشش کی جائے تو۔ لیکن ہم نے چونکہ اللہ کی حدود کے تعین کا نہیں علم اور پھر حدود کی حساسیت کا نہیں علم، تو پھر ہر ایک اس کو توڑنے پہ تلا ہوا ہے۔ میں اسی سلسلے کو اگر آگے بڑھاؤں، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے بے پردگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ لازم کیا ہے، مردوں کے لیے بھی پردہ ہے جو رب نے بیان فرمایا، اور عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے۔ اچھا مردوں کے لیے پردہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا عورتوں کے لیے ہے، تو مردوں کے لیے کیا ہے کہ ان کی عورتیں، ان کے گھروں کی خواتین، ان کی بیوی، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کے گھر والے باپردہ رہیں، پردے کو پامال نہ کریں۔ اور ہمارے ہاں اس رمضان المبارک کے مہینے میں کیسے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جا رہا ہے؟ وہ ٹی وی چینلز ہوں، ٹی وی چینلز پر بیٹھنے والے صاحبان علم ہوں، علماء ہوں، کوئی بھی ہو، کہ خواتین کے سامنے، بے پردہ عورتوں کے سامنے بیٹھ کر کے مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں، مسئلے بتائے جا رہے ہیں اور دین پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے حدود کو توڑنا نہیں ہے۔ اگر ایک عالم کی اتنی ہی بات ہے تو وہ پھر ایسی بات اس چینل پہ کیوں نہیں منواتا کہ بھائی یہ رب کے، تم مجھے رب کے حدود بیان کرنے کے لیے بلا رہے ہو اور میرے سامنے، مجھے سامنے بیٹھا کے رب کے حدود کو توڑ رہے ہو، مجھے سامنے بیٹھا کر کے اللہ کے حدود کو پامال کر رہے ہو کہ بے پردہ عورتیں گلے میں دوپٹہ اور سامنے بیٹھی ہیں، اور ہمارے لوگ بھی، ہمارا دیندار طبقہ بھی ایک بڑی تعداد میں وہاں بیٹھا ہو۔ اللہ کے حدود کو توڑنا، اور یہ یاد رکھیے اس میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ وہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں اچھا مولویوں کے لیے الگ دین اور عام لوگوں کے لیے الگ دین، کسی کے لیے الگ نہیں ہے، بلکہ جو صاحبان علم ہیں ان کی پکڑ زیادہ ہے، جو صاحبان علم ہیں، جو علماء ہیں ان کی پکڑ زیادہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی خود بھی عمل کرتے، دوسروں کو بھی کرواتے، تو خود نہیں کیا اور دوسروں کو بھی نہیں کروایا تو پھر تمہاری پوچھ گچھ۔ میں نے حدیث پاک بیان کی تھی فجر میں کہ اللہ عالم کو ناک کے بل گھسیٹ کر کے فرشتوں کو فرمائے گا جہنم میں پھینکو سے۔ علم تو سیکھا ہے لیکن علم دنیا کے لیے سیکھا تھا۔ اسی تناظر میں عرض کروں کہ ٹی وی چینلز کی بات کی، پھر وہ جو ہمارے ہاں گیم شوز ہوتے ہیں جو رمضان کے دنوں میں پرائم ٹائم ہوتے ہیں، ایک تعداد گھروں میں ایسی ہے جو افطار کے بعد وہ گیم شوز دیکھ رہی ہے۔ اچھا جو دیکھنے والے ہیں وہ تو پھر بھی خود کو نیک سمجھ رہے ہوں گے، یار ہم نے تو نماز پڑھی ہے، ہم نے تو روزہ رکھا ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہم گیم شو، وہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، اور بالکل وہ اس اعتبار سے تو نیک ضرور ہوں گے کہیں نہ کہیں کسی درجے میں کہ وہ ان کے ساتھ وہ 4 گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کر کے، اس میں ظہر بھی جاتی ہے، عصر بھی جاتی ہے، مغرب بھی جاتی ہے، اس انتظار میں ہے کہ میری باری آئے، سیٹ مل جائے اور میں بھی جا کر کے ایک بائک لے کر کے آؤں۔ شوہر کے سامنے اس کی بیوی، باپ کے سامنے اس کی بیٹی، بھائی کے سامنے اس کی بہن غیر مرد کے ساتھ بیٹھی بائک پر گھوم رہی ہے،
1,00,000 کی بائک جیت کر آئی ہے، غیرت کا جنازہ نکل گیا، باپ کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ اللہ کے حدود کو توڑنا نہیں ہے، اللہ کے حدود کو پامال کرنا نہیں۔ میں نے اس ضمن میں یہ مثال عرض کی تھی، اگر ایسا ہی ہے تو پھر راہ چلتا اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے کسی کی ماں بہن بیٹی پر کوئی ہوڈنگ کرے یا اس کو کہے آؤ میرے ساتھ بائک پر بیٹھ جاؤ، تو کیوں برا لگتا؟ کیونکہ یہ بھی کام تو وہی ہے، وہ بندہ دنیا کے سامنے بائک پر بیٹھا کے گھما رہا، تم خوش ہو، اور یہاں پر اکیلا نوجوان کہہ رہا تم منع کر رہے ہو، غصہ ہو رہے ہو، غیرت جاگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیسہ نہیں دے رہا، وہ پیسہ دے رہا ہے، یہ مال نہیں دے رہا، وہ مال دے رہا ہے، یہ بائک نہیں دے رہا، وہ بائک دے رہا ہے۔ تو پھر کوٹھے والیوں میں اور کوٹھا چلانے والوں میں اور پھر اس بغیرت بندے میں کیا فرق رہا؟ میں جملے سخت بول رہا ہوں لیکن مجھے تکلیف ہے۔ رمضان کی راتوں میں تقدس کو پامال کیا جا رہا، اللہ کے حدود کو توڑا جا، پھر کہا جاتا پتہ نہیں ہماری معیشت کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہمارے دن کیوں نہیں سنورتے، پتہ نہیں ہمارا روزگار کیوں نہیں چلتا، پتہ نہیں ہمارے کاروبار میں ترقی کیوں نہیں ہوتی، پتہ نہیں پاکستان بیٹھتا کیوں چلا ہے، ہمارا دیوالیاں کیوں ہو رہا ہے، ہم غلامی سے نکل کیوں نہیں، پتہ نہیں نیک حکمران کیوں نہیں آتے، یار پتہ نہیں نظام کیوں نہیں بدلتا، پتہ نہیں دین کیوں تخت پر نہیں آتا، نظام مصطفیٰ کیوں نہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور دوسری طرف ہمارا رب کی غیرت کو چیلنج کرنا، رب کی غیرت کو للکارنا، یہ کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر اور ملک میں امن، رحمت اور اللہ کی برکتیں آنے دے گا؟ کہ ہم کھلم کھلا جو ٹی وی چینلز پہ کر رہے ہیں، پھر ٹی وی چینلز کو تو رہنے دیجئے، جو لوگ ٹی وی چینلز کو پہ دیکھ رہے ہیں، جو وہاں جا رہے ہیں، جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں، وہ سب قابل جرم ہے، قابل گرفت ہیں۔ وہ جو ہمارے ہاں رمضان شریف میں جھولوں کے نام پر عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، وہ جو رمضان شریف میں مارکیٹوں میں اختلاط ہوتا، اللہ کے حدود کو توڑنا نہیں ہے۔ عید کی تیاریاں فرض واجب نہیں، لیکن میں منع بھی نہیں کر رہا، عید کی تیاری کوئی کرے تو کیا رمضان سے پہلے تیاری نہیں ہو سکتی؟ کیا تیاریوں کے لیے ہجوم کے وقت جانا ضروری ہے؟ ہم نے ایسے بھی دیندار لوگ دیکھے جن کے پاس رمضان کے اختتام میں پیسے آئے تو وہ قصداً اس وقت کا چناؤ کرتے ہیں جس وقت میں رش نہ ہو۔ یار نہیں یار، عورت کو لے کے جاؤں گا تو بڑا مسئلہ ہے، عورت کو لے کے جاؤں گا تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں، کیا کروں؟ تو وہ اس وقت کا چناؤ کرتے ہیں۔ حتی الامکان بندہ اپنے طور پر تو خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، جب اس کی عورت 10 بجے مارکیٹ جانے کی بات کرے تو یہ دیکھے نا کہ وہ کس ماحول میں جا رہی ہے، کس جگہ پر جا رہی ہے، پھر اسے کیوں بھیجا جائے، خود چلے جائیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ ہم دیکھیں اللہ کے حدود کو توڑنے والوں میں ہم تو نہیں، کیونکہ عذاب بڑا سخت ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ بغیر آواز کے اور تاخیر سے ضرور چلے گی، لیکن ایسا چلتی ہے کہ بندے کی نسلیں خراب کر دیتی ہے، بندے کا وجود ختم کر دیتی ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنا، یہ صرف گیم شوز میں، ٹی وی چینلز پہ، یا گھر میں بیٹھ کے ٹی وی چینل دیکھنے، یا باہر بازاروں میں، یا جھولے کے نام پر جمع ہونے والوں میں نہیں ہوتا، یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے، میں نے تو دیکھا ہے جب لوگ حرم محترم میں ہوتے ہیں، مطاف میں طواف بیت اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اس موقع پر حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ اب بوسہ لینا کیا ہے؟ سنت ہے، کیونکہ اسی لیے ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ جو بوسہ نہ لے سکے وہ دور سے بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ہے استلام، یہ کر کے طواف شروع کر دے۔ لیکن حجر اسود کے بوسہ لینے کے نام پر جو عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، جو کندھوں سے کندھے چلتے ہیں، وہ اللہ کے حدود کو توڑنا نہیں ہوا، رب کے حدود کو پامال کرنا نہیں ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ جہاں بہت سارا نظام درست کر سکتی ہے، وہیں یہ بھی درست کر سکتی ہے کہ 1 بائی 1 سب کو کرایا جائے۔ جب آپ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے باضابطہ اپلیکیشن کے ذریعے پرمیشن لیتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے ایسا نظام کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی تو مطاف میں جانے کے لیے بھی وہ ایپ آ گئی تھی کہ آپ پرمیشن لیجئے پھر جائیے، عمرہ کرنے کے لیے بھی آ گئی تھی، تو پھر اس میں کیوں نہیں آتی کہ حجر اسود کا بھی ہو کہ ایک دن میں 1000 بندے بوسہ لیں گے اور سب کی اپلیکیشن ہو، 1 بائی 1 لوگ جائیں اور کریں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جب آپ دیوار کعبہ کے قریب جانے پہ پابندی لگا سکتے ہیں تو حجر اسود پر بوسہ لینے کے لیے کوئی نظام بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر نظام نہیں بنے تو، اور وہ لوگ جو پتہ ہے کہ عورتوں سے ٹکر ہوگی، مردوں کی بات کروں، عورتوں کو تو ویسی احتیاط ہے، لیکن مردوں کو ہی پتہ عورتیں ٹکر ہوگی تو اس پر فرض ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ نہ لے۔ ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں، بس سنت کی ادائیگی کے لیے آگے چلے جانا ہے۔ اللہ کا فرمان من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسا، جس نے اللہ کی حدود کو توڑا، جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس ظلم کا اس کو وہ بدلہ دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ تو
تو اس لیے ہم اپنے گرد و پیش میں، اپنے اطراف و کناف میں اور خود اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ ہم کہیں اللہ کے حدود کو پامال کرنے والوں میں سے تو نہیں۔ رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی، عبادات بھی ہم کر رہے ہیں، کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جہاں ہم اللہ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، کہیں ہم حد سے تجاوز کر رہے ہیں، کہیں ہم دین کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کو فوقیت دے رہے ہیں اور آگے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ اچھا، میں بات کو اختتام کی طرف لاؤں، یہ نظام کیسے قائم ہوگا؟ 1 2 4 6 8 10 بندوں کے ذریعے نظام تو نہیں بن سکتا۔ یا بخاری مسجد کوشش کر رہی ہے، جیسے ہماری انتظامیہ کہتی ہے ہم بخاری مسجد کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم مساجد کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے یہاں سے ایک پیغام کنوے کر دیا، لوگوں تک پیغام پہنچ گیا، لیکن باضابطہ نظام کی صورت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ دین نے اسی کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں۔ جو سزائیں ہیں نا، حدود اللہ کو توڑنے پر جو سزائیں ہیں، چور کے ہاتھ کٹیں گے، قاتل کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا جائے گا، جہاں زنا کرنے والے کو کوڑے مارے جائیں یا رجم کیا جائے، جو حکم ہے اس کے لیے، شادی شدہ کو رجم اور کنوارے کو کوڑے مارے جائیں، وہیں پر جس نے پاک باز عورت پر تہمت لگائی اس کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ جب نظام مضبوط ہوگا، جب نظام عدل مضبوط ہوگا، تو پھر حدود اللہ کو توڑنے والے، یہ جو رمضان کے دنوں میں کھانے پینے کے سٹال لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو علل اعلان مارکیٹوں میں آپ جائیے، الامان والحویض، برگر والا، کولڈ ڈرنکس والا، آئس کریم والا، کون ہے جو سامان نہیں بیچ رہا؟ اچھا، بیچنے والا تو بیچ رہا ہے، وہ تو رب کی حدود کو توڑ رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو وہاں خرید رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں کہ عورتوں کے لیے کچھ مخصوص پیریڈز ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ساری اسی کیٹیگری کی ہوں، لیکن ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ رمضان کے دنوں میں وہ چھپ کر کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، لوگوں کے سامنے نہیں کریں۔ اچھا، گھر میں باپ پوچھے، گھر میں بھائی پوچھے، گھر کا مرد پوچھے تم روزہ نہیں ہو کیا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اس وقت حیا آئے گی بتانے میں کہ میں کیسے بتاؤں کہ میں مخصوص معاملات میں ہوں، نہیں بتا پائیں گے۔ اور علل اعلان لوگوں کے سامنے کھانے پر کیا سمجھا جائے کہ جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، کس قدر حیا سوز معاملہ، بیچنے والے، خریدنے والے، اور پھر عورتوں کی کیا تخصیص؟ ہم کیا مردوں کے بھی پیریڈ ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا مردوں کے بھی ایام ہوتے ہیں جو علل اعلان مرد بھی کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں؟ اسلام کا نظام ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ نظام عدل قائم ہوتا، اللہ اکبر، کہ جس کے ذریعے پھر پورے کا پورا ماحول درست ہوتا۔ اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل فراہم کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو ایک امت کو پورا ایک معیار اور پورا سٹرکچر تیار کر کے دیا دین کا، اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے وہ ہم نے دیکھا کہ اس دور میں پھر لوگ خود سے اپنے اوپر سزاؤں کا نفاذ کرتے تھے، خود سے اپنے اوپر سزاؤں کا اطلاق کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک کرے۔ لیکن چلیں ہم اس معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ جس معاشرے میں نہ سزا دی جا رہی ہے اور نہ ہی سزاؤں کا اطلاق ہو رہا ہے، یعنی نہ کوئی سزا لینا چاہتا ہے نہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں آپ کو عرض کروں، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، آپ نے جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو فاتح مصر ہے، مصر کو فتح کیا تھا انہوں نے، ان کو مصر کا گورنر بنا دیا جناب عمر نے۔ مصر کے گورنر مصر میں گورنری کر رہے تھے کہ مصر میں ہی ان کا بیٹا عمر بن عاص کا بیٹا، اس نے کسی عام مصری کے بیٹے سے گھڑ سواری میں مقابلہ کیا کہ جو جیتے گا اس کو انعام ملے گا۔ اچھا، جو بادشاہ جو گورنر تھے، ان کا بیٹا بڑا یقیناً اچھا، گھوڑا بھی اچھا، سب کچھ، مقابلہ شروع ہوا، لیکن مصری کا بیٹا جیت گیا اور گورنر کا بیٹا ہار گیا۔ تو اب گورنر کے بیٹے کو بڑی شرمندگی ہوئی، سارے نعرے، ساری عزتیں اور سارا انعام وہ ایک عام ادنا شہری کا بیٹا لے گیا۔ گورنر کے بیٹے سے یہ برداشت نہیں ہوئی، جب وہ شہری جا رہا تھا تو اس نے کونے میں اس کو پکڑا اور اس کو خوب درے مارے، کوڑے مارے، ایسے کہ اس کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ وہ مصری کا بیٹا روتا روتا اپنے باپ کے پاس آیا، اپنے بدن سے قمیض ہٹائی اور کہا بابا دیکھو۔ کہا بیٹا کس نے کیا؟ کہا وہی گورنر کے بیٹے عمر بن عاص کے بیٹے نے کیا ہے۔ بابا یہاں امیروں کے لیے سارا نظام ہے، غریبوں کے لیے کوئی نہیں ہے۔
غریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ساری پکڑ غریبوں کے لیے ہی ہے، امیروں کو سارا ریلیف، ساری معاوی، سارا درگزر کرنا ہے۔ بابا ہمیں کون انصاف دلائے گا؟ تو باپ نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، یہ کسی عام بندے کا دور نہیں، یہ عمر فاروق اعظم کا دور ہے، چلو ہم عمر کے پاس چلیں گے۔ گھوڑے تیار کیے گئے اور راتوں رات کئی دن کا سفر کر کے جناب عمر کے دربار میں پہنچے۔ جناب عمر فاروق اعظم کے دربار لگائے، وہ ڈائریکٹ دربار میں آ گیا، عمر تم سے انصاف چاہیے۔ جناب عمر نے ساری کاروائی روکی، فرمایا آؤ سامنے، کیا کہتے ہو؟ اپنے بیٹے کی پیٹھ دکھائی، دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے کوڑے کے اور اس قدر زیادہ بدن اس کا پھٹا ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ آپ کے گورنر عمر بن عاص کے بیٹے نے میرے بیٹے کو کوڑے مارے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ جناب عمر کوئی فیصلہ فرماتے، روایتوں میں آتا ہے کہ جناب عمر سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے یا اللہ تو گواہ ہے، میرا اس معاملے میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میری رعایا میں، میری سلطنت میں اور میری حکومت میں ایک ایسا ظلم ہو گیا کہ جو عمر، جس کو عمر روک نہیں سکا، جس کو عمر ختم نہیں کر سکا۔ یا اللہ، بہت دیر تک جناب عمر روتے رہے، عمر کی ہچکیاں بن گئی اللہ سے معافی مانگنے میں۔ آج کا حکمران اور وہ جناب عمر فاروق اعظم، ذرا آپ کمپیریزن کیجئے، آج ہمارے یہاں حکمرانوں کی کیفیات کیا ہیں؟ قتل ہو جائے تو کہتے ہیں یار اتنے بڑے شہر میں اگر ایک دن میں چند لوگ مر جائیں تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، بندے مرے تو بڑی بات نہیں، بندے کو کوڑا لگے اور مصر میں لگے اور مدینے میں بیٹھا حکمران سجدوں میں روئے کہ پروردگار اگر تو نے کل قیامت پوچھ لیا عمر تیری حکومت تھی، کیسے ایک بندے کے ساتھ ناانصافی ہوئی، تو مولا میں کیا جواب دوں گا؟ جناب عمر نے فوراً خط لکھا، عمر بن عاص کو کہا اپنے بیٹے کو لے کے فوراً پہنچو، اور ان دونوں باپ بیٹے کو کہا کہ تمہیں سرکاری پروٹوکول میں یہاں رکھا جائے گا، کھانا پینا رہائش دے دی گئی۔ عمر بن عاص بیٹے کو لے کر کے آئے، بیٹا سامنے کھڑا ہے، اس مصری کو اس کے بیٹے کے ساتھ بلایا گیا، مقدمہ چل رہا ہے، مارا ہے کوڑے؟ ہاں جی مارے۔ کیوں مارے؟ کہا وہ مجھے بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ جناب عمر فاروق اعظم، تو کیا سمجھتا، تو گورنر کا بیٹا ہے، نظام تیرے لیے کوئی نہیں ہے؟ کہ یہ نظام غریب اور امیر کا نظام نہیں تھا، اس وقت تک نہیں تھا جب تک تم اسلام نہیں لائے تھے، جب اسلام قبول کر لیا تو اب امیر اور غریب کے لیے یکساں نظام ہے، کوئی دوہرا معیار نہیں ہوگا، کوئی دوسرا نظام نہیں ہوگا۔ جناب عمر نے تاریخ جانتی ہے، اللہ اکبر، جناب عمر نے مصری کے بیٹوں کا یہ کوڑے اٹھاؤ اور لگاؤ اسے کوڑے، جتنے کوڑے تمہیں مارے ہیں نا اتنے کوڑے تم مارو۔ اس نے کوڑا اٹھایا اور اتنے ہی ضربیں ماری جتنی اس نے ماری تھی، عمر بن عاص کے بیٹے کا بدن پھٹ کر لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا، چیخ و پکار مچ گئی پورے دربار میں، لیکن کام پورا کیا گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو جناب عمر فاروق اعظم عمر بن عاص گورنر کی طرف، گورنر میں صحابی رسول ہے یہ اور بڑے قابل قدر ہستی ہیں، لیکن جناب عمر کا نظام عدل دیکھیے کہ گورنر کو بھی رعایت نہیں ملے گی، یہ حکومت کا بندہ ہے، یہ سرکاری بندہ ہے، یہ بندہ صاحب اقتدار ہے، یہ فلاں کا بچہ ہے، اس کے تعلقات فلاں کا، کسی کے لیے کوئی، اور تعلقات والوں کو زیادہ سزا ملے گی۔ جناب عمر نے کہا عمر جاؤ اور اپنا یہ گورنری کا لباس اتارو اور ٹانٹ پہن کر آج سے تم مدینے کے اونٹوں کو چرایا کرو گے۔ لوگوں نے کہا عمر یہ کیسا انصاف ہے، غلطی تو بچے نے کی تھی، سزا باپ کو کیوں مل رہی ہے؟ جناب عمر نے کہا بچے نے غلطی کی ہے، لیکن غلطی کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوتی ہوگی تو گورنر کا بیٹا ہے، تو گورنر کا بیٹا ہے، گھر میں کہیں نہ کہیں یہ ذہن میں بات ڈالی گئی ہوگی تو گورنر کا بیٹا ہے، اور اس کے جواب میں، اس کے تناظر میں یہ آگے بڑھ کر کے اس نے یہ حرکت کی ہے، تو کہاں ایسا ماحول دیا کیوں گیا؟ یہ کیوں نہیں بتایا گیا تو خادم کا بیٹا ہے، یہ کیوں نہیں بتایا تو نوکر کا بیٹا ہے؟ تیری ذمہ داری عوام کی خدمت کرنا ہے، اگر کہیں کوئی پریشان ہو تو آگے بڑھ کے کہنا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، آئیے میں کوئی خدمت کروں گا آپ کی، آئیے میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا رویہ، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ کہا یقیناً گھر میں ایسا ماحول تھا جس ماحول نے اسے اس بات پر ابھارا ہے کہ گورنر کا بیٹا جو چاہے کرے، پوچھا نہیں جائے گا۔ دنیا نے دیکھا گورنر مصر، اللہ اکبر، حاکم مصر اور فاتح مصر جناب عمر بن عاص نے اپنے لباس اسی وقت تبدیل کیے اور پھر مدینے کی گلیوں میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ یہ جناب عمر کا نظام عدل ہے۔ جتنا نظام مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ حکومتی سطح پر قانون کی عملداری ہوگی، اتنا ہی زیادہ لوگوں کے اندر اسلام پر، دین پر عمل کرنے کا احساس ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، اس کی بڑی سادہ سی اور واضح مثال یہ ہے
کہ اگر کہیں ٹریفک سگنلز لگے ہوئے ہیں اور ٹریفک سگنلز کے دوسری طرف ہمارا ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوا ہے، پھر مجال ہے کوئی سگنل توڑے؟ بولیے، نہیں ہو سکا ایسا۔ اچھا عموماً عام علاقوں میں تو بیچارے ٹریفک پولیس والے یوں ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بائک والا ان کو چکما دے کے نکل جائے تو کچھ کر بھی نہ سکے، لیکن اگر آپ یہ ڈیفنس والے روڈ پر چلے جائیں نا، یا کسی بڑی شاہراہ پر چلے جائیں، تو وہاں ٹریفک پولیس والا اپنی بائک اسٹارٹ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ادھر آپ نے توڑا، ادھر اس نے پیچھے بائک لگائی، اور اگر بعد میں پکڑے گا تو زیادہ سخت سزا ملے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجیے، پورا نظام بنا ہوا ہے۔ بلکہ ان جگہوں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ٹریفک پولیس والا نہ بھی ہو نا، پھر بھی لوگ رکے ہوتے ہیں، وہ نمبر چل رہا ہے، اچھا 1.5 منٹ 2 منٹ کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نمبرنگ مکمل ہوگی پھر گاڑیاں سٹارٹ ہوں گی، اس لیے کہ نظام بنا ہوا ہے۔ یعنی اگر کہیں پر سختی ہے اور بندہ پھر ہٹ بھی گیا تو سختی چکے ہیں، اس لیے وہاں پر نظام ہے۔ ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں، یہی لوگ کچرا پھینکنے میں احتیاط کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو تھوکنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری فلیٹوں کی سیڑھیاں آپ دیکھ لیں، ہمارے فلیٹوں کا جو بیسمنٹ ہے وہ دیکھ لیں، تو پان کی پیکوں اور یہ گٹکا ماوا کے چھیٹوں سے یہ بتاتا ہے یہ سارا فلیٹ ہی ایسے لوگوں کا۔ میں معذرت کے ساتھ، سارا فلیٹ نہیں ہوگا، لیکن اتنی گندگی مچی ہوتی ہے، اتنی پچکاریاں لگی ہوتی ہیں۔ بلکہ مجھے تو کسی نے بتایا کہ اس قوم کو تباہ ایسی تھوڑی کیا گیا ہے، گٹکا ماوا ان سب کی پیچھے لگا دیا گیا۔ وہ معتکفین اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے، اللہ نہ کرے کوئی اس سے سبق لے کے وہ بھی یہ کرنا شروع کر دیں، میں مذمت کر رہا ہوں یہ، اور مذمتاً یہ بات کر رہا ہوں، وہ بوری میں انہوں نے مٹی رکھی، ریت جمع کی اور اس کو لے کے بیٹھے تاکہ وہ گٹکا ماما کھائیں تو پیک مارتے رہیں اس کو، اور پھر جب وہ خراب ہو جائے تو اس کو چینج کروا دیتے ہیں۔ یعنی یہ حال ہے اس قوم کا جو سدھرنا نہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی کہ جو مباح کہہ لیجیے، یہ کم از کم ان کے ذریعے ذرات پھنسیں تو بندہ نماز میں خشوع خضوع کی متاثر ہو، لیکن لگے پڑے ہیں۔ تو میں مدعے پر آؤں کہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جب باہر جاتے ہیں، لائن کی بھی پابندی، اس کی پابندی، اس کی پابندی، ہمارے لوگ کہتے ہیں دیکھو یار کافروں میں کتنا ڈسپلن ہے، کافروں میں ڈسپلن ہے تو مسلمان جا کے کیوں لائن میں لگا ہوتا ہے؟ مسلمان جا کے وہاں سیدھا کیوں ہوتا ہے؟ ڈسپلن کافروں میں نہیں ہے، ڈسپلن پورے نظام میں، اور یہ نظام کا ڈسپلن ہمیں محبوب کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ جہاں نظام مضبوط ہوگا، جہاں سزاؤں پر عمل درآمد ہوگا، جہاں سزاؤں پر سختیاں ہوں گی، وہاں کا نظام ایسے ہی ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں بھی کوئی شخص اس ڈر سے، اللہ اکبر۔ وہ جناب عمر فاروق اعظم والی بات میں گفتگو ختم کروں، وقت میرا ہو گیا۔ جناب عمر فاروق اعظم ایک روز رات میں گشت کر رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، اللہ اکبر، ایک گھر سے آواز آئی ماں کی، بیٹا دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بچی نے کہا کہ ماں عمر نے منع کیا ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو ماں نے کہا کہ عمر نے منع کیا، ابھی کون سا عمر دیکھ رہا ہے، ملا دے۔ تو بیٹی نے جواب دیا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر یہ جیسا حکمران ویسی رعایا، اور جیسی رعایا ویسا حکمران، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو جناب عمر نے اپنے خادم سے کہا گھر نوٹ کرو اور کل صبح معلوم کرنا، تفصیلات بتانا مجھے۔ گھر نوٹ کر لیا گیا۔ اگلے دن پتہ لگا کہ ایک ماں ایک بیٹی رہتی ہے، بیٹی کنواری ہے۔ جناب عمر نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی میرے گھر کی بہو بنے جس کے اندر اتنا خوف خدا ہے۔ ہمارے رشتے دیکھنے جائیں تو پھر کیا دیکھا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں میرے گھر کی بہو وہ بچی بنے۔ آپ کے ایک بیٹے نے خواہش ظاہر کی اور اس کا نکاح ہو گیا۔ قربان جائیے جب بیٹا عمر کا ہو اور بیٹی ایسی للہیت رکھنے والی ہو۔ اب دیکھیں آگے جا کر کے انہی کی نسل سے جناب عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ہیں، 5ویں خلیفہ راشد، جن کا نظام کبھی بیان کریں گے۔ تو ان کے دور خلافت میں زکوٰۃ کی رقم لے کر کے حکمران گھوم رہے ہوتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ایسا نظام عادل تھا، ایسا لوگوں کی ترقی کا اور لوگوں کی عزت کا اور لوگوں کی کامیابی کا معیار تھا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ چلیں اگر ملکی سطح پر قانون میں کمی ہے، اگر نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہے، اگر اللہ کے حدود کو پامال کرنے پر سختیوں پر اور سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہے، میں اپنے گھر پہ تو کر سکتا ہوں، میں اپنی ذات پہ اس نظام کا اور اللہ کے حدود کے پامال نہ ہونے کا اطلاق تو کر سکتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی ذات کی حد تک تو کم از کم نافذ کر سکتا ہوں۔ کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ؟ آپ جواب تو دیجئے کم از کم۔ ہاں کریں گے انشاءاللہ، اپنے طور پہ کریں۔ یہ رمضان کی راتیں، یہ 24ویں شب گواہ بن جائے کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے حدود کو قائم کرنے کی بات کی تھی۔ پھر جب بھی اللہ کا دین آئے گا
نظام مصطفیٰ آئے گا، انشاءاللہ ان لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل ہوگا کہ ہم ریاستی سطح پر وہ کام تو نہیں کر سکے لیکن گھریلو سطح پہ تو کر سکے، اپنی ذات پر اس کا اطلاق تو کر سکے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ان راتوں کی برکتوں سے مستفیض فرمائے۔ اللہ کرے آج کے بعد کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کے حدود پامال ہو۔ اللہ کرے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شہر والوں کو، ہمارے ملک والوں کو اللہ پاک حدود اللہ کا خیال رکھنے اور مالک کریم رب کریم اپنے حدود کی پامالی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔